بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالہ کے گھر گاؤں میں آئی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سب لوگ صحن میں چارپائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ میں بھی اپنی کزن شمائلہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب گہری نیند کی آغوش میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ شہر میں رہنے کی وجہ سے میں رات گئے تک جاگنے کی عادت تھی، جبکہ گاؤں میں جلدی سو جانے کا رواج تھا۔ میں سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، ادھر ادھر نظر دوڑاتے۔ اچانک ہی میری نظر اس کمرے پر پڑی جس میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا، جس کے دروازے ہر وقت بند رہتے تھے، لیکن اس میں جگمگاتی روشنیاں دیکھ کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ آج ضرور میرے سامنے کوئی اہم راز آنے والا ہے۔ جیسے ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی میں اس کمرے کے پاس پہنچی تو اندر سے آنے والی تلاوت کی آواز سن کر میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بے اختیار ہی دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجھ سے وہ ہو گیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے شاید ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، جس کا خمیازہ مجھے آگے چل کر بھگتنا تھا۔ میرا نام جیا ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم کراچی جیسے شہر میں رہتے، وہاں کی مصروف زندگی میں مگن ہو کر ہم اپنے سارے رشتہ داروں کو فراموش کر چکے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میرے 2 بڑے بھائی تھے جو ابو کے ساتھ ہی کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، جبکہ امی اور میں گھر کا کام کاج وغیرہ کرتے۔ میرے بھائیوں اور ماں باپ کے لاڈ پیار نے کافی حد تک مجھے بگاڑ دیا تھا۔ میں کسی کی ایک نہیں سنتی، بلکہ میٹرک کلاس میں ہی میں نے موبائل بھی رکھ لیا تھا، اور اس موبائل کے ذریعے میں دوستوں سے خوب بات چیت کرتی، اور میری کئی دوستیں ایسی تھیں جنہوں نے لڑکوں سے دوستی لگا رکھی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے بھی اس کام کے لیے اکساتی، لیکن میری زندگی میں آج تک کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ فیشن کرنا اور خوبصورت ملبوسات پہننا، پارٹیز میں جانا، ہوٹلنگ کرنا، مجھے ان سب کا بہت شوق تھا۔ گھر کے حالات بھی اتنے خراب نہیں تھے، کیونکہ ہماری فیملی چھوٹی تھی، اس لیے ابو کا کاروبار خوب اچھا چل رہا تھا، اور ہمارے گھر کا گزارا بھی اچھا ہو رہا تھا۔ اکثر بھائیوں اور باپ سے چھپ کر میں امی کی اجازت لے کر، بلکہ ان سے زبردستی اپنی ضد منوا کر دوستوں کے ساتھ ہوٹل پر کھانا کھانے جاتی، لیکن امی کہتی کہ ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا، اس لیے تمہیں اپنی عادت بدلنا ہوگی۔ اب تم جوان ہو چکی ہو، کل کو تمہاری شادی بھی ہوگی، تو ایسی حرکتیں سسرال میں نہیں چلیں گی، لوگ ایسی حرکتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ میں بھی ان کی بات بہت اچھے سے سمجھتی تھی، لیکن امی سے کہتی کہ ابھی میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح میری دوستیں اپنے گھر کی طرف سے آزاد ہیں، اسی طرح میں بھی آزاد پنچھی کی طرح اڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کالج میں اپنی بہت ساری دوستیں امیر گھرانوں سے بنا رکھی تھی۔ ان کے لیے پیسہ سوائے ایک ردی کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے خرچے کے لیے مناسب پیسے ہی ملتے، جو میں ایک ہی دن میں خرچ کر دیتی، وہ بھی دوستوں کے اوپر۔ میں نے انٹر کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ان دنوں کالج کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے میں فارغ تھی، گھر میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، جبکہ امی کا اصرار تھا کہ میں کسی سلائی سینٹر میں داخلہ لے کر سلائی سیکھ لوں، جبکہ مجھے سلائی میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی اچانک گاؤں سے خالہ کا فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ مشر اور شمائلہ جیا کو بہت یاد کر رہی ہیں، کیونکہ 2 مہینے بعد ان کی شادی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن کے لیے اپنی بہنوں کے پاس آ جائے، شادی کے کاموں میں ان کی مدد بھی کر دے گی، اور چھٹیاں بھی اپنی انجوائے کر لے گی یہاں گھوم پھر کر۔ گو کہ گاؤں میں میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، لیکن پھر بھی خالہ کے اصرار پر اس گاؤں میں چلی آئی تھی، جو کہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ پنجاب کے خوبصورت علاقے میں چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس کی آبادی مناسب تھی، لیکن ہریالی بہت تھی۔ پھر دوسرے ہی دن میں اپنی خالہ والی کزنوں کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے پھرنے چلی گئی۔ خالہ کا گھر بہت بڑا تھا اور مجھے پسند بھی آیا، کیونکہ اس گھر میں بہت زیادہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، اور خود وہ دونوں میاں بیوی۔ لیکن جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے ایک بات پر حیرانی ہو رہی تھی، وہ تھا خالہ کا وہ بند کمرہ جس میں وہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ کمرہ ہر وقت بند رہتا، کوئی اس میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن میں دیکھتی کہ خالہ ہر روز اس کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ نہ تو وہ بیٹھک تھی اور نہ ہی ڈرائنگ روم۔
پھر آخر یہ کمرہ کس کے استعمال میں ہے؟ یہ بات مجھے حیران کرتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی کزن شمائلہ سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، کبھی بھولے سے بھی اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ جتنے دن رہنا ہے سکون سے رہو، لیکن اس کمرے کے بارے میں کھوج نہ لگانا۔ وہ مجھے نہ جانے کس چیز سے ڈرا رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ مسلسل میرے دل میں یہ تجسس جاگ رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے جو سب اس کمرے میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ پھر دوسرے دن وہ مجھے اپنی سہیلیوں کے گھر لے گئی جو کہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ خالہ کا گاؤں بہت بڑا تھا، لیکن یہاں میرے مزاج کی لڑکیاں نہیں تھیں۔ مجھے شوخ مزاج کی لڑکیاں پسند تھیں، کیونکہ میں خود بھی ایسی تھی، جبکہ یہاں کی لڑکیاں بہت شرمیلی اور دبو سی تھیں۔ خود میری کزنیں بھی ایسی تھیں جن کی عنقریب شادی ہونے والی تھی، حالانکہ وہ دونوں میری ہم عمر تھیں، لیکن خالہ کو نہ جانے ان کی شادی کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں 1-2 دن مزید رک کر واپس شہر چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے اپنی دوستیں بہت یاد آ رہی تھیں۔ لیکن اس رات جو ہوا وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے، رات کو ہی سناٹا پھیل گیا تھا۔ اس دن خالہ کے دونوں بیٹے گھر میں موجود نہیں تھے، کیونکہ کھیتوں میں پانی لگانے کی وجہ سے وہ دونوں وہیں پر تھے، جبکہ خالو گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا میری دونوں کزن بھی گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ اب میں اکیلی بور ہو رہی تھی، تبھی میں نے اس کمرے میں روشنی چمکتی ہوئی دیکھی۔ میں حیران تھی کہ وہاں کون ہے۔ گرمیوں کی وجہ سے سارے صحن میں ہی سو رہے تھے، جبکہ میرا تجسس مجھے اسی کمرے کے پاس لے گیا۔ جو ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کمرے سے تو انتہائی دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ اندر سے تسبیحات پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن جو پڑھ رہے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ محسوس کر کے میرے پورے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی۔ پورا کمرہ بالکل صاف ستھرا پڑا تھا۔ اگربتی کی خوشبو نے میرے وجود پر حاوی ہونا شروع کیا اور میں آگے جا کر ہر چیز دیکھنے لگی۔ یہاں پر چند کتابیں بھی رکھی تھیں جو بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کون سی زبان ہے۔ میں پورے کمرے کی تلاشی لیتی رہی، لیکن کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ خالہ یہ کمرہ ہر وقت بند کر کے کیوں رکھتی ہے۔ پھر ایسے ہی اسے کھلا چھوڑا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح خالہ کی چیختی ہوئی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی، جو کہ اپنی بیٹیوں کو باتیں سناتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ یہ کمرے کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ ہر چیز بکھری ہوئی ہے، آخر کس نے ان کی چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ میں دبکی پڑی رہی، ان پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ یہ سب میں نے کیا ہے، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کو ہی کوس رہی تھی۔ اور پھر ان کی اگلی بات پر میں حیرت سے دو چار ہو گئی، جب وہ کہنے لگی، اب ان کا غصہ اور غضب کا انتظار کرنا۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ جو سکون سے رہتا ہے انہیں سکون سے رہنے دو، کیوں انہیں تنگ کرتی ہو؟ تو شمائلہ کہنے لگی، اماں یقین کریں ہم نے یہ کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ تو پھر کس نے کھولا ہے؟ تمہارے ابا اور بھائی تو رات کو تھے ہی نہیں، اور وہ سب یہ باتیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دونوں بیٹیاں اپنی ماں کو یقین دلا کر تھک گئی تھیں کہ اس کمرے کا دروازہ ہم نے نہیں کھولا، لیکن خالہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کرنے والی میں ہوں۔ پھر دوسرے ہی دن میں خالہ سے ضد کرنے لگی کہ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، میرا یہاں پر دل نہیں لگ رہا۔ یوں خالہ کا بڑا بیٹا مجھے چھوڑنے کے لیے گھر آ گیا تھا۔ یہاں آ کر میں سکون محسوس کر رہی تھی، لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ میری اپنے گھر میں گاؤں سے آنے کے بعد پہلی رات تھی۔ میں بے فکر ہو کر سو رہی تھی جب اچانک ہی میں نے دیکھا میری چادر سرکتی ہوئی بیڈ سے نیچے گر گئی ہے اور پردے زور زور سے ہلنے لگے۔ کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میرا چیخنا تھا کہ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ اماں بھاگ کر آئیں۔ کیا ہوا جیا بیٹی، کس چیز سے ڈر گئی ہو؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں خوف زدہ لہجے میں کہنے لگی، امی ابھی ابھی میں نے اپنے دروازے کو کھلا دیکھا ہے، حالانکہ میں تو اس کو بند کر کے سوئی تھی۔ امی کہنے لگی، اوہو تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے صحیح سے بند نہ کیا ہو اور ہوا کی وجہ سے دروازہ کھل گیا ہو۔
امی نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں بھی سوچنے لگی کہ میں کیا پاگلوں کی طرح ڈر گئی؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، یہ سب میرا وہم ہے۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ رات بہت بھاری تھی۔ اگلے دن امی مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر مجھے سارے گھر کا کام نمٹانا ہے، لیکن میں کسل مندی سے بستر پر پڑی رہی۔ پھر اٹھ کر نہانے کا ارادہ کیا اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی، لیکن اچانک ہی کسی نے واش روم کی لائٹ بند کر دی۔ میں نے خود بٹن بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ تبھی میں باتھ روم کے اندر سے ہی چلائی اور کہنے لگی، کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے؟ لائٹ کھولو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور میں ایسے ہی سہمی ہوئی باتھ روم میں بیٹھی رہی۔ اندھیرے سے ہمیشہ ہی مجھے خوف آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود بخود لائٹ جل گئی تو جلدی جلدی نہا دھو کر میں باہر نکلی، لیکن حیران رہ گئی کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں تیزی سے امی کے پاس آئی اور کہنے لگی، امی، آپ نے ہی واش روم کی لائٹ بند کی تھی نا؟ میں غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ امی کہنے لگیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں تو کب سے برتن دھو رہی ہوں، میں تمہارے کمرے میں کیوں جاؤں گی؟ جاؤ جا کر اپنا کمرہ سمیٹو۔ امی نے الٹا مجھے ہی واپس بھیج دیا تھا، جبکہ میں اس عجیب صورتحال پر حیران تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر پورا دن امی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں یہ بات بھول گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اگلے دن جو ہوگا وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ وہ میری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اس دن میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، خوب تیار ہو کر، اور میں نے لال رنگ کی قمیض جبکہ سفید رنگ کی شلوار پہنی تھی۔ اس کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے، لمبے لمبے بالوں کو کیچر لگا کر میں مکمل تیار تھی۔ تبھی امی نے مجھے ایسے دیکھا تو گھورتے ہوئے کہنے لگی، کم سے کم سکارف تو لے لو، ایسے بے پردہ جاتی ہوئی اچھی لگو گی۔ لیکن میں کہنے لگی کہ امی، وہ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی رہتے ہیں۔ میری دوست بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ڈیفنس کے علاقے میں رہتے تھے، اسی لیے میں ان کی وجہ سے ہی ایسے بن کر جانا چاہتی تھی۔ پھر رکشے والے نے مجھے گھر کے اچھے خاصے فاصلے پر اتار دیا تھا۔ آگے مجھے پیدل ہی جانا تھا۔ ان کا پوش علاقہ تھا جو اس وقت بالکل سنسان تھا۔ میں پیدل ہی پیدل اپنے آپ کو سنبھالتی اس کا گھر تلاش کرتی جا رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھے بوڑھے فقیر کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزری تو اچانک ہی اس نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب میں اس سے اپنا دوپٹہ چھڑوا رہی تھی۔ اس کی اس عجیب حرکت پر میں حیران رہ گئی۔ چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں اسے جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، لیکن وہ بس مجھے گھورتا رہا اور پھر میرا دوپٹہ لے کر میرے سر پر ڈالا اور اچھی طرح سے گانٹھ باندھ کر بھاگ گیا۔ اس نے اس قدر زور سے میرے گلے میں دوپٹہ باندھا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی کانپتی اپنے دوپٹے کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی، پھر اسے اچھی طرح اپنے وجود پر لپیٹ لیا۔ وہ فقیر کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی اس حرکت پر میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر دوست کے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ امی نے جب میرا اجڑا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر تھک گئیں کہ کیا ہوا، کسی نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ لیکن میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی رہی، ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ پھر شام کو ابو اور بھائی کے سامنے آئے۔ امی نے ان سے کہہ دیا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، لیکن جب سے اس کے گھر سے آئی ہے مسلسل روئے جا رہی ہے۔ ابو کے لیے بھی یہ بات پریشان کن تھی۔ انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ اس فقیر نے میرے ساتھ ایک عجیب حرکت کی اور مجھے راتوں کو بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اکثر رات کو ایسے لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا ہے اور میں آگے ہی آگے بے نام و نشان منزل کی طرف جا رہی ہوں، لیکن اچانک ہی ایک گہرے کنویں میں گر جاتی ہوں۔ اس انجان شخص کو پکارتی ہوں مدد کے لیے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، بلکہ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مارتی رہتی ہوں۔ اس لمحے میں خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہوں۔
یہ خواب متواتر سے مجھے آ رہے تھے اور اکثر میں چیخیں مار کر اٹھتی۔ اب میں ہر وقت گمسم رہنے لگی، ایسا لگتا جیسے کسی کا اندیکھا وجود میرے پیچھے ہے۔ 2-3 دفعہ میں امی سے کہتی کہ امی، اس گھر میں ہم دونوں کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ امی کہتی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارے بھائی اور ابا تو دکان پر چلے جاتے ہیں، پیچھے ہم دونوں ہی ہوتے ہیں، تمہیں کس کا وجود دکھائی دیتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، تو میں اداس لرزتے ہوئے امی سے کہتی، امی، مجھے کسی کا پراسرار وجود اپنے آس پاس دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ میرے سامنے نہیں آتا، صرف اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، دیکھو ایسی باتیں نہ کرو بیٹا، اللہ نہ کرے میری اکلوتی بیٹی کو کوئی ایسا معاملہ ہو، کیونکہ ابھی تو تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ اگر ایسی ویسی بات کسی کے سامنے آ گئی تو سب یہ بات پھیلا دیں گے کہ ہماری بیٹی آسیب زدہ ہے۔ امی مجھے سمجھا رہی تھی، پھر کہنے لگی، بیٹا تمہیں کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ قرآن تو تم کھول کر دیکھتی نہیں ہو۔ یہ چیز ان لوگوں پر جلد حاوی ہو جاتی ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تمہارے اوپر بھی شیطان سوار ہیں، اسی لیے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ مجھے امی کی باتیں بہت بری لگ رہی تھیں، میں بیزاری سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ تو حقیقت تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی اور قرآن تو کھولے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس دن میری تینوں دوستیں مجھ سے ملنے آئیں تو وہ میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کہنے لگیں، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے جیا؟ تم تو ہمیشہ تیار ہو کر اور خوبصورت کپڑے پہن کر رہتی تھی، اب کیا اجڑا ہوا چمن بن کر بیٹھی ہو؟ اب میں نے نظریں جھکا لی، انہیں کیا کہتی کہ میرے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں۔ کوئی غیر فطری وجود مجھے مسلسل ڈسٹرب کر رہا ہے، اس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ میں نے ان کی باتوں کا جواب ہوں ہاں میں دیا تو وہ جلدی ہی واپس لوٹ گئیں اور کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں تو تمہاری آنکھوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں ان کی باتوں پر خاموش تھی، پھر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی تو اچانک ہی کسی کا کالا سایہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری اور نیچے گر کر میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو امی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ ابو کو وہ تشویش سے کہنے لگی، جوان لڑکی ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، آپ پتہ کریں کسی مولوی وغیرہ کا یا پھر کسی عامل کا، میں اسے چھپ چھپ کر اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اور پھر وہ میرے بھائیوں سے کہنے لگی، خبردار جو یہ بات کسی کو کہی تو، میری بیٹی جوان ہے، کل کو اس کے رشتے کے معاملے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ایسی باتیں گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ آگے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ میں خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابو کسی مولوی کا پتہ لگا رہے تھے جب گھر میں امی نے نیاز رکھ لی۔ امی کہنے لگی کہ معصوم بچوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تاکہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ یوں گھر میں سارے بچے جمع ہو گئے اور ساتھ ہی خاندان سے کچھ لوگ بھی آ گئے۔ گھر میں رش دیکھ کر میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان سب کو دھکے دے کر نکال دوں۔ میں ان سب کو گھور کر دیکھ رہی تھی، تبھی مہمانوں کے بیچ کھڑا مجھے ایک شخص دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا کیونکہ وہ مجھ سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا، لیکن اس کی کالی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھوں کی دہشت مجھے یہاں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں حیران تھی کہ لوگوں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ میری طرف آ رہا تھا مجھے مارنے کے لیے، لیکن کوئی بھی اسے روک نہیں رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو اس کے قدموں کو بھی ڈھانپ رہا تھا، جبکہ بال بھی عجیب و غریب تھے۔ اب میں پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی، میرا پورا وجود پسینے سے شرابو ہو گیا۔ میں بے اختیار امی کو آواز دینا چاہتی تھی، مجھے بچاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی میں نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دم سے ہی وہ سب کے سامنے سے غائب ہو گیا، کیونکہ میرے علاوہ وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں دہشت کی وجہ سے گھر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ آج یہ سب ہو جائے گا۔ جب میری آنکھ کھلی تو امی رو رہے تھے۔ امی کہنے لگیں، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری جوان اور خوبصورت بیٹی کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے۔
کیسے معاملات؟ امی، میں شدید پریشان تھی تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ابھی ایک مولوی صاحب آئے تھے، اس نے کہا ہے کہ تم پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ایک دم جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تو کیا وہ ایک جن ذات تھا جو مجھے لوگوں کی بھیڑ میں نظر آ رہا تھا؟ میں یہ سوچ کر کانپ کر رہ گئی۔ امی کہنے لگی، تم نے کیا دیکھا تھا؟ تم کیوں بے ہوش ہو گئی تھی؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ ابو بھی میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ امی کو ٹوکتے ہوئے کہنے لگے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں یہ تو کوئی بڑا عامل ہی بتا سکتا ہے۔ امی بہت پریشان تھی۔ آخرکار گاؤں میں رہنے والی خالہ کو بھی یہ سب باتیں پتہ چل گئی تھیں۔ پھر وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں۔ ساتھ میں میری کزن شمائلہ بھی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ خالہ کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک ہی امی کے ذہن میں جماکا ہوا اور خالہ سے کہنے لگی، جب سے یہ تمہارے گھر سے آئی ہے تب سے اس کی یہ حالت ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب خالہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ امی اور مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے۔ شمائلہ بھی جذبت سے اپنی ماں کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر خالہ کہنے لگی، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ امی کہنے لگیں، ان کا کہنا ہے کہ اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر شمائلہ میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی سو رہی تھی۔ تب وہ رات کو مجھے کہنے لگی کہ تم یاد کرو، تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی، تبھی وہ فقیر جس نے میرے ساتھ زور آزمائی کی اور عجیب و غریب حرکت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہی میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ بہت یاد کرنے کے باوجود مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں آئی۔ اگلے دن خالہ اور امی مجھے اسی عامل بابا کے پاس لے گئی تھی، حالانکہ میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی جو مجھے وہاں جانے سے روک رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن انہوں نے میرے غصے کی ذرا پرواہ نہ کی اور زبردستی مجھے عامل کے آستانے پر لے آئی۔ عامل نے مجھ پر دم کیا، پھر امی سے کہنے لگا کہ اس بچی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جبھی تو اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسے نظر آنے والا وہ خوفناک سایہ کسی جنات کا ہے۔ عامل کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن امی مجھے سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ عامل بابا اب ہم کیا کریں؟ آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے؟ تو عامل بابا کہنے لگا کہ میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ امید رکھیں۔ انہوں نے مجھے ایک پانی دیا تھا تاکہ میں جب بھی خوف محسوس کروں میں وہ پانی پی لوں۔ وہ دم کیا ہوا پانی تھا۔ اب میں اس پانی کو لے کر گھر آ گئی۔ گو کہ میرا یہ پانی پینے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ میں اداس سی صوفے پر لیٹی تھی، جبکہ خالہ مجھے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اچانک انہیں کچھ یاد آیا تو انہوں نے امی کو آواز دی اور کہنے لگیں، ذکیہ، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیسی غلطی؟ امی حیرانگی سے خالہ کو کہنے لگیں۔ دراصل جب یہ ہمارے گھر آئی تھی تو اس نے کمرے میں رکھی ساری چیزوں کو الٹ پلٹ دیا تھا۔ تم جانتی ہو نا ہمارے گھر میں موجود اس کمرے کا راز۔ تمہیں میں نے کئی سال پہلے ایک راز کی بات بتائی تھی۔ امی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بے یقینی سے خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تو کیا آپ نے اسے اس کمرے کا راز نہیں بتایا تھا؟ اس سے وہ غلطی کیسے ہو گئی؟ کیسے اس کمرے میں یہ چلی گئی؟ امی بے حد پریشان لگ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے اٹھی اور کہنے لگی، خالہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے خالہ سے سوال کر رہی تھی۔ تبھی وہ امی کے سامنے کہنے لگی، تم سمجھاؤ اسے، یہ اس کمرے میں چلی گئی تھی جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ میں کیا بتاؤں جی، اب بیٹی میں تمہیں اس کمرے سے جانے سے کیوں منع کرتی تھی؟ مجھے شمائلہ نے بتایا تھا کہ تم ہی تھی جس نے آدھی رات کو وہ کمرہ کھول کر اس کی ساری چیزیں ادھر ادھر کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو گئے، وہ تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ کون مجھے ڈرا رہا ہے؟ اور میرے دل میں خوف تھا
تو وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگیں، ہمارے گھر کا وہ کمرہ جہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ وہ وہاں اس کمرے میں عبادت کرتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ وہ جنات کی عبادت گاہ ہے۔ تو ہم سب اس جگہ کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا۔ کبھی بھی کوئی بلا وجہ اس کمرے میں شور شرابہ کرتا ہے اور نہ ہی ان کی چیزوں کو چھیڑتا ہے۔ لیکن تم نے شاید کوئی غلطی کی ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اب مجھے بھی یاد آ گیا کہ اس رات جب خالہ کے گھر والے سب سو رہے تھے، میں چپکے سے اس کمرے میں گئی تھی اپنے دل کا تجسس مٹانے کے لیے۔ اب مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ آخر میں نے اس دن ایسا کیا ہی کیوں؟ جب ہی تو وہ جنات میرے پیچھے پڑ گئے۔ اب میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ امی سے کہنے لگی، امی میں اس دن رات کو چھپ کر وہاں گئی تھی، لیکن مجھے صرف اس بات کا تجسس تھا کہ آخر خالہ کے گھر کا یہ کمرہ کیوں بند رہتا ہے۔ خالہ کہنے لگی کہ وہ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کمرے کو ہر وقت بند رکھتے ہیں۔ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ہے، اور آج تک ہماری خوشحالی کی وجہ وہی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے حالات کا خیال رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ چپکے سے مدد بھی کر لیتے ہیں۔ یہ راز کی بات خالہ آپ ہمیں بتا رہی ہیں، اب کاش وہ یہ باتیں پہلے بتا دیتیں تو مجھ سے ایسی خطا ہی نہ ہوتے۔ شاید انجانے میں میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ دوسرے دن ہی خالہ اور امی لے کر مجھے اسی عامل بابا کے پاس پہنچ گئی۔ اب خالہ نے صاف لفظوں میں عامل بابا کو مجھ سے ہونے والی غلطی کا ذکر کیا تھا۔ وہ بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب مجھے اس جنذات سے ہی پوچھنا ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ وہ صرف ایک ہی ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ یہ سن کر امی اور خالہ کے دل کو تھوڑا سا سکون آیا، جبکہ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے گھر لے کر چلیں، اب مجھے یہاں نہیں بیٹھنا۔ میں مسلسل مچل رہی تھی کس طرح گھر جانے کے لیے، لیکن خالہ اور امی نے مجھے زبردستی وہاں بٹھائے رکھا۔ عامل کہنے لگا، اس جنذات کو میں حاضر کر کے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رہا ہے، آخر اس سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے۔ اس نے امی اور خالہ دونوں کو باہر بھیج دیا، جبکہ میں اس عامل کے سامنے بیٹھی تھی۔ عامل کہنے لگا، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم اس جنذات سے معافی مانگ لینا۔ لیکن مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنات مجھ پر حاوی ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے عمل شروع کیا۔ ہر طرف مجھے حبس زدہ ماحول نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں اٹھ کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اندیکھی طاقت نے مجھے وہیں پر بیٹھے رہنے پر مجبور کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایک کالا سایہ دکھائی دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسانی روپ اختیار کر گیا۔ اسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی، کیونکہ وہ بے انتہا کا خوبصورت سفید آنکھوں والا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں اسے دیکھے گئی جبکہ وہ عامل کے سامنے بیٹھا تھا۔ جانتا ہوں تم ایک جنذات ہو، عامل اس سے بھاری لہجے میں کہنے لگا، لیکن تم اس لڑکی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ میں عبادت کر رہا تھا جب یہ میرے سامنے سے گزری۔ اس نے مجھے تنگ کیا، ہماری ساری چیزوں کو بکھیر دیا، اس نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا۔ یہ بے پردگی سے ہمارے گھر میں آئی تھی جہاں پر ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہماری عبادت گاہ ہے اور ہم اس پر کسی کا ناپاک سایہ پڑنے نہیں دیتے۔ لیکن یہ لڑکی بنا پردے کے اس گھر میں داخل ہو کر ہمیں پریشان کر رہی تھی، ہماری چیزوں کو ادھر ادھر بکھیر دیا۔ اسی لیے مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں اسے تنگ کر رہا تھا تاکہ اپنی ساری بے پردگی چھوڑ دے اور اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ دوسری مخلوق کو پریشان کرے۔ اس نے ہمیں پریشان کیا تھا۔ اب وہ جنات خوفناک لہجے میں اس عامل کے سامنے یہ سب باتیں کر رہا تھا، جبکہ میں مسلسل اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھ پر کوئی سحر طاری کر دیا۔ عامل اس جنذات سے کہنے لگا، اس لڑکی سے خطا ہو گئی ہے، اس لیے اسے معاف کر دو، یہ معافی کی طلبگار ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے ایک شرط پر معاف کر دوں گا، اگر یہ دوبارہ کبھی بے پردہ نہیں رہے گی اور ہمیشہ نماز پڑھے گی، قرآن پڑھے گی اور بے حیائی کے کام چھوڑ دے گی۔ عامل مجھے سرگوشی میں کہنے لگا، تم اس کے سامنے اقرار کرو کہ تم اس کی ساری باتوں کو مان کر انہی باتوں پر عمل کرو گی،
میں نے فوراً ہی اقرار کر لیا تھا۔ میں تو اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، اسی لیے اسے بار بار دیکھنے کی تمنا میرے دل میں جاگ رہی تھی۔ وہ جنزاد میرے سامنے سے غائب ہو گیا، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ ایسی کسی مخلوق کو تنگ نہیں کروں گی اور ایسی جگہوں پر نہیں جاؤں گی جہاں پر ان کا بسیرا ہوگا۔ اب عامل نے مجھے گھر جانے کا کہہ دیا۔ خالہ اور امی شکریہ ادا کر رہی تھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، آئندہ کبھی وہ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اس نیک جنات نے میرے دل پر ایسا اثر کیا کہ میں اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ اب رات دن میں اسی کے خیالوں میں رہتی، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے اسے پانے کے لیے اس کے جیسا ہی بننا پڑے گا، پرہیزگار اور عبادت گزار۔ اسی لیے اب میں بالکل بدل چکی تھی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھنا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ گھر والے حیران تھے کہ جو لڑکی اتنی بگڑی ہوئی تھی، فیشن میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اچانک وہ اتنا کیسے بدل گئی؟ لیکن میں اپنے دل میں کوئی اور ہی منصوبہ بنا رہی تھی۔ میرے دل میں اچانک اس جنزاد سے ملنے کی خواہش جاگی تھی اور میں اس کام کے لیے اس عامل کی مدد لینا چاہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر لیا کہ ایسے لگتا تھا جیسے میں اسی کی طرح بن گئی ہوں، نیک اور عبادت گزار۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اسی عامل کے پاس جا پہنچی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا، پھر کہنے لگا، جہاں تک مجھے لگتا ہے تم تو بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، تمہاری ماں تمہیں دوبارہ میرے پاس لے کر نہیں آئی، لیکن آج تمہارا آنا مجھے چونکا رہا ہے۔ کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ کچھ الجھن میں لگ رہا تھا، تبھی میں سر جھکا کر کہنے لگی، عامل بابا، آج مجھے ایک خاص کام کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ میں اس جنزاد سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، لیکن اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ عامل کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے، لیکن اس کام کے لیے مجھے بھاری رقم چاہیے، کیا تم وہ اسے دینے کے لیے تیار ہو؟ میں نے وہ سارے پیسے اسے دے دیے جتنے عرصے میں امی ابو نے مجھے جیب خرچ دیا تھا۔ عامل پیسے دیکھ کر خوش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ آج رات وہ ضرور تمہارے سامنے آ جائے گا۔ عامل نے مجھے خوش کر کے بھیج دیا تھا۔ اب میں ڈر رہی تھی کہ وہ میرے سامنے آئے گا تو میں اسے کیا کہوں گی۔ ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، اچانک ہی مجھے اس کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو اچانک ہی اس نے وہی خوبصورت نوجوان کا روپ اختیار کر لیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھی، آج سے پہلے میں نے اتنا خوبصورت نوجوان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی تو میں اس پر عاشق ہو گئی تھی، لیکن اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ پھر وہ غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، تم نے مجھے یہاں آنے پر کیوں مجبور کیا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے دوبارہ تنگ نہیں کرنا، ورنہ میں تمہیں ایسے ہی پریشان کروں گا جیسے پہلے میں نے تمہیں تنگ کیا تھا۔ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کہی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی دل کو مضبوط کر کے اس سے کہنے لگی کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، کیا تم سچ میں ایک جنزاد ہو؟ لیکن جنزاد تو بہت خوفناک ہوتے ہیں، لیکن تم تو بہت خوبصورت ہو۔ میں حیران ہو کر اسے یہ سوال کر رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر کہنے لگا، میں بھی ایسا ہی خوفناک ہوں، لیکن یہاں تمہارے سامنے میں اپنے اصل روپ میں نہیں آیا۔ شاید تم میرا اصلی روپ دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوش ہو جاؤ، اس لیے اب دوبارہ مجھے کبھی اپنے سامنے بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ مجھے اپنی طاقت اور ہیبت ناکی سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن میں اس کی بات سن کر مایوس ہو گئی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں تو اسے بہت متاثر ہوں، اسے پسند کرتی ہوں، تبھی تو میں نے اسے اپنے سامنے بلایا ہے، لیکن وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں دن رات بے چین رہنے لگی۔ میری یہ بے چینی کسی نے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ در حقیقت میں اس جنزاد کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف امی ابو میرا رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ امی کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہو جائے، اس کی شادی کر لینی چاہیے، لیکن ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری نگاہیں اسی کو تلاش کر رہی تھی جو ہر وقت مجھے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ اب میں اس عامل کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو پھر سے میرے اوپر شک کرتا کہ شاید میں ایک آسیب زدہ لڑکی ہوں۔ اب میں اسی کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن میں حیران رہ گئی جب میرا رشتہ خالہ کے گھر سے آیا اور امی ابو نے ہاں کر دی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ہرگز اس گاؤں میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے مجھے سمجھایا کہ
خالہ تمہارے بارے میں سب جانتی ہیں، اگر کہیں اور تمہارا رشتہ کریں گے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ان کے سامنے آ گئی تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں خوشی خوشی اپنے گھر میں بہو بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے تمہیں اس رشتے کے لیے ناخوش تھے، لیکن جیسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے فوراً ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ اچانک مجھے خیال آیا تھا کہ وہ جن ذات بھی تو خالہ کے گھر میں رہتا ہے، جس نے وہاں پر اپنی عبادت گاہ بنا رکھی ہے، وہ ہر جمعرات کو عبادت کرنے اس کمرے میں آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی یہ سوچ کر کے کیا پتہ مجھے خالہ کے گھر جا کر اس سے ملاقات کا موقع مل جائے۔ میں صرف اسی وجہ سے رشتے کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ پھر گھر میں میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن میرا ذہن بالکل سن تھا۔ ابھی بھی میں عبادت کرتی تھی اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری شادی کے دن قریب آ گئے اور میں دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ اب میں اپنے سسرال میں تھی، حالانکہ میرا گھر جانا پہچانا تھا، لیکن جیسے ہی شادی کی رات ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کے سامنے بہانہ کر دیا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ در حقیقت میں پہلے اس جن ذات سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ اسی بہانے سے میں شوہر سے دور رہنے لگی۔ میں صرف جمعرات کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھر والے مجھے لینے آئے تو میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی میں ابھی نہیں جانا چاہتی، کچھ دن بعد آؤں گی۔ امی حیران تھی، کہنے لگی بیٹا یہ رواج ہوتا ہے کہ 2-4 دن سسرال میں اور اس کے بعد بیٹی ماں باپ کے گھر جاتی ہے، لیکن میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب حیران تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شاید کہ میری شادی زور زبردستی کی گئی تھی۔ خالہ تو میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، جبکہ میرا شوہر جس کا نام احمد تھا وہ بھی میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا۔ پھر خالہ سب سے کہنے لگی کہ شہر سے آئی ہے اس لیے گاؤں میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آج بدھ تھا اور پھر جمعرات تھی کل۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جنزاد اپنی عبادت گاہ میں ضرور آئے گا اور میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ اس عامل کے کیے گئے عمل کی وجہ سے وہ مجھے دکھائی دینے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ ضرور مجھے دکھائی دے گا، میں حقیقت میں اس سے ملاقات کروں گی تو وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ ویسے تو ہر روز وہ کمرہ بند رہتا، لیکن خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہر جمعرات کو وہاں روشنیاں چمکتی ہیں اور اجالا چھایا رہتا ہے، اور اس اجالے کی وجہ ان جنات کی عبادت ہے۔ وہ یہاں پر آتے ہیں۔ یہ کمرہ شروع سے ہی ان کے لیے مختص ہے کہ جیسے ہی جمعرات کی رات آتی ہے تو میں اپنے سوتے ہوئے شوہر کو دیکھا، وہ خود میرے اس رویے سے پریشان تھا کہ میں نہ تو اس سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی ابھی تک اس سے اپنا کوئی رشتہ قائم کیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میری شادی زبردستی کی گئی ہے، لیکن اسے میرے دل میں چلتے حالات کی خبر نہیں تھی کہ میں کیا چاہتی تھی۔ تبھی آج وہ سو رہا تھا جب اچانک ہی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا رخ اسی کمرے کی طرف تھا۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس کمرے سے زور زور سے عبادت کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ میں کمرے کے باہر ہی بیٹھ گئی، کسی داسی کی طرح اس جن ذات کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی بیٹھے مجھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ جب اچانک مجھے اپنے سامنے وہی وجود دکھائی دیا جس کی مہک مجھے اپنے آس پاس بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اسے دیکھے گئی۔ آج بھی وہ اتنا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے دل میں سکون محسوس کرنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے ناراضگی تھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دیکھو، تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تم دوبارہ مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ اب یہاں آنا ہماری مجبوری ہے۔ تو میں بے بسی سے کہنے لگی کہ میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ ہے، تبھی میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں، اور یہاں پر میں نے شادی بھی کر لی۔ تب وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، ہم جنات کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے اور وہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تم ہماری دنیا میں آؤ گی تو وہ دنیا تمہارے لیے بہت خوفناک ہوگی، اسی لیے تم اپنی زندگی میں خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم جنات ہیں، ہم کبھی بھی کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ان قریب ہم یہاں سے بہت دور جانے والے ہیں، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اور اگر میں تمہارے سامنے کسی انسانی روپ میں آیا ہوں تو اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ میری خوفناکی کی تم تاب نہیں لا سکو گی۔ اگر میں نے تمہیں اپنا اصل روپ دکھا دیا تو، لیکن میں ضد کر رہی تھی کہ میں ہر صورت اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں، حالانکہ میں اس گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا میں چلی جاؤں گی۔
پھر اس نے میرے سامنے اصلی روپ میں آنے کا وعدہ کیا اور کہنے لگا کہ کل رات 12 بجے تم اس کمرے میں آنا، اس کے بعد تم فیصلہ کرنا کہ تمہیں ہماری زندگی میں شامل ہونا ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں خود پر طاری ہونے والی مایوسی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر دوسری رات میں سب سے چھپ کر یہاں پہنچ چکے تھے۔ آج اس جن ذات نے میرے سامنے حاضر ہونا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا خوفناک روپ دیکھا، میں خوف کے مارے چیخیں مارنے لگی اور پھر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو سارے گھر والے میرے سرہانے کھڑے تھے۔ خالہ پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ رات کو تم اس کمرے کے آگے کیا کر رہی تھی؟ لیکن میں نے کسی کو بھی حقیقت نہیں بتائی۔ میں اپنے دل میں شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ شاید وہ جنزاد اسی لیے مجھے اپنا اصل روپ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب میں اپنے دل سے اس کا خیال نکال چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے بارے میں اپنے دل میں نہیں سوچوں گی۔ اب میں نے اپنے شوہر کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، کیونکہ وہی میرا شوہر تھا۔ اسی کی وجہ سے میں یہاں شادی ہو کر آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کمرہ بھی ویران ہوتا چلا گیا۔ اب خالہ بھی پریشان تھی کہ اس کمرے سے عبادت کرنے کی آوازیں نہیں آتی۔ ایک دن خالہ خالو سے کہنے لگی، لگتا ہے وہ جنات اس گھر سے چلے گئے ہیں۔ تو خالو کہنے لگے، اچھا ہے وہ اپنی دنیا میں واپس چلے گئے، ویسے بھی سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں بھی یہ سن کر مطمئن ہو گئی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اپنے شوہر کے فیصلے پر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگے کہ ہمیں اب شہر میں شفٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سب لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ گاؤں میں رہ کر کبھی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یوں ہم نے ایک بڑے سے شہر میں گھر خرید لیا اور وہیں پر اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب میں چاہوں بھی تو ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی، کیونکہ میں عجیب سی صورتحال اپنی زندگی میں گزار کر آئی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں زندگی کو کس سمت میں لے کر چل رہی ہوں، اور جب سمجھ آئی تو پھر اپنے فیصلے پر پچھتاوا محسوس ہوا۔ لیکن اب میں اس کا خیال اپنے دل میں بھی نہیں لانا چاہتی تھی، جس کو دیکھ کر میں ہر وقت خوفزدہ رہتی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی کبھار مجھے اپنی زندگی کی پرانی باتیں یاد آتیں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا۔ میں چاہ کر بھی وہ پرانی باتیں بھلا نہیں پائی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔